أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے. ابھی جس سورہ کی تلاوت کی گئی سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے. اس کی شروعات کی 7 آیتوں کا تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے جس کے معنی صرف اللہ ہی تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ قرآن کے بعض سورتوں کے آغاز میں آیا ہے جیسے طاسین میم، یاسین، طٰہٰ وغیرہ وغیرہ جس کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے. اور اس پر ہمیں زیادہ غور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اور اس لیے وہ فی الواقع اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، کیونکہ یہ اس قرآن کا جو مصنف ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آگے فرماتا ہے ہدی للمتقین ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ قرآن اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی یہ قرآن سراسر ہدایت اور رہنمائی کی تو ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ضروری چند صفات پائی جانی چاہیے، اور اس میں اولین جو صفت ہے وہ ہے پرہیزگاری، یعنی برائی سے بچنا اور بھلائی کا طالب ہو. ایک ایسا شخص جو برائی سے بچنا چاہتا ہو اور بھلائی کا طالب ہو، اس کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن. اور پہلی صفت ہے پرہیزگاری، اور جو دوسری صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تو دوسری شرط ہے. غیب سے مراد حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدات میں نہیں آتی. مثلا خدا کی ذات، ملائکہ، جنت، دوزخ، آخرت، ان سب پر ایمان لانا ہے. یہ ہماری دوسری شرط ہے، یعنی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور تیسری شرط ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ تیسری شرط ہے. اس کا مطلب کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کے لیے اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے. اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے باوجود مؤذن کی اذان پر لبیک نہ کہتا ہو تو اس کا بعد ثبوت یہ ہے کہ وہ اطاعت سے خارج ہو گیا. یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ
اور جامع اصطلاح کیا ہو۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ یہ ہماری تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط بتائی گئی کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، سرپرست نہ ہو۔ اس کے مال میں خدا نے بندوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں اسے ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا چوتھا شرط ہے۔ اور پانچواں شرط ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے خدا نے محمد اور ان سے پہلے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی تھی۔ اس شرط کے بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو دوسرے سے اس سے ضرورت ہی قائل نہ ہو۔ یہ ہماری پانچویں شرط ہے۔ اور جو چھٹی اور آخری شرط ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی ہمارے آخرت پر یقین ہونا چاہیے، اور آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں یہ ہماری چھٹی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے شرط بتائی گئی ہیں، جیسے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار ہے مگر اپنے تمام اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری چھٹی اور آخری شرط ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن کے اندر یہ 6 صفات پائی گئی ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر یعنی سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے، وہی کامیابی کی طرف جائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کن باتوں کو؟ یعنی ابھی جو چھٹی 6 شرط بتائی گئی ان سب باتوں کو اگر تسلیم کرنے سے، ان کو ماننے سے اگر انکار کر دیا تو ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، وہ بہرحال ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی چیزوں پر، بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر ابھی کیا گیا، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ اپنے سے بنا کر اسے پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔